مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ شان اور عزت کے تمام طریقے تمام اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کل ختم الرسول مولا کل سید الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بارگاہ اقدس میں زندگی کے آخری لمحے تک محبت سے پیار سے ادب سے احترام سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عقیدت کو، محبت کو، الفت کو، ادب کو، احترام کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا اور التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا زندہ رہنا اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وقت آخر آقائے دو جہاں رحمت کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور زبان پر کلمہ شہادت جاری آمین۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں، موت کی شدتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اور کسی اچھے حالات میں باوضو اس کے گھر میں حاضری ہو، قیام میں ہو، صیام میں ہو، اس کی رحمت کبریائی سے کوئی بات دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت کا صدقہ، اپنی رحمت کبریائی کا صدقہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو، سب کہیں آمین۔ آمین۔ کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے اور یہ میرا آبائی گاؤں ہے، داد کے نام کے سارے ادھر ہی ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ ہمیں نظر آتے تھے،
جنہوں نے ہمیں شفقتوں پیار سے پروان چڑھایا پالا، اب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب ہمارے ساتھی نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے، کچھ زندگی کے ابتدائی ایام گزارے، اب ان کو مل کر خوشی ہوتی ہے۔ اور میرا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام احباب سے ملاقات ہو اور اچھے حالات میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو، اس الفت کو سلامت رکھے۔ اب آگے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے بھانجے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، اللہ ان کے علم میں برکت کرے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کی روشنی رہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔ وقت اس قدر درکار نہیں ہوتا کہ کسی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ جتنی دیر حاضری ہے وہ ان میں سب سے قیمتی بات جو اہل ایمان کے لیے وہ ایمان کی سلامتی ہے۔ بے شک ایمان کی بولیں، ایمان سلامتی کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایمان محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہے۔ اور یہ جو ایمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے ملتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ اس کے کرم سے، اس کے فضل سے جب بچتا ہے۔ مجھے شرح شادی بھی آتی ہے اور قرض وغیرہ بھی لگانی آتی ہے۔ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 40-45 سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے گزر گئی ہے۔ مگر میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ بیٹھ جائے، عقیدت درست ہو جائے، جو آخرت میں آپ کو فائدہ دے۔ آمین۔ جو آخرت میں آپ کو فائدہ دے۔ تو ایمان مسلمان کے لیے بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے صاحب علم لوگ جن کے سینے اللہ نے روشن فرمائے ہیں، ان کے اقوال میں سے یہ ہم نے بڑا سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے حملوں اور اس کے حربوں سے، اس کے فریب کاریوں سے کوئی بندہ مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اپنے ایمان میں رکھے، اللہ اس کی فریب کاریوں، اس کے حملوں اور حربوں سے بچائے ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کشتی جو ہے وہ سمندر کی لہروں میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا، یہ لفظ یاد رکھیں، ہمارے ایمان کی کشتی جو ہے وہ سمندر کی لہروں میں ہے، سمندر کی لہروں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال رہی تو کنارہ ملے گا، ورنہ کسی لہر کی نظر ہو سکتا ہے، ورنہ کسی لہر کی نظر ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے اس راہ میں لٹے گئے، پیر پھسل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ ماہ مقدس جس کا نام عربی میں ربیع الاول شریف ہے، عربی جو اسلامی مہینے ہیں ان میں اس ماہ مقدس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو اول کا معنی ہوتا ہے پہلی۔
یعنی اس کائنات میں سب سے پہلی بہار جو نوح انسانیت پر آئی ہے نا، وہ ہے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت باسعادت اس دنیا میں جلوہ گری جو آپ نے فرمائی ہے نا، یہ سب سے پہلی انسانیت میں بہار تھی۔ اور جب موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف خوشیوں کا سما، مسرت کا سما، جو ہریالی ہوتی ہے وہ لہلہا رہی ہوتی ہے، ہر پودے پر ہریالی ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، ایک عجیب طبیعت میں خوشی اور چہرے پر مسکراہٹ، خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو اگر اس موسم میں بھی کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی رخ خشک سوکھا ہوا کھڑا ہو نا، جبکہ ہر درخت اپنے اوپر ہریالی اپنی سال کے مطابق لا رہا ہے، تو ایک تنہا اس میں جو خشک کھڑا ہے، تو جب اس کے بارے میں جستجو کریں جو ان پودوں کے ماہرین ہیں، جو درختوں کے ماہرین ہیں، جن کا محکمے سے تعلق ہے، جب ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ سارے درختوں پر ہریالی ہے، پھول ہیں، پھل ہیں اور ساری طرف خوشیاں ہیں، تو یہ تنہا کیوں خشک کھڑا ہے اور یہ حیران کیوں کھڑا ہے؟ اس کے کسی حصے میں کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے۔ تو وہ جو اس معاملے کے ماہر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے نا، اس میں رس نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی گی میں نے کیا کہا ہے؟ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مسئلے مثال دے کر سمجھائے ہیں۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ میں بھی آپ نے صحابہ کو کئی مثالیں دے کر مسئلے کی نوعیت سمجھائی ہے۔ آپ اس کی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا، تو مثال جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں کسی مسئلے کا وہ رنگ ہوتا ہے، روپ ہوتا ہے اور سمجھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب پوچھا جائے نا کہ اس کی کسی حصے میں کوئی ہریالی، کوئی پتے، کوئی پھول، کوئی پھل نہیں آیا، تو کہتے ہیں اس کی جڑ میں رس، بولے جڑ میں رس نہیں ہے۔ اگر جڑ میں رس ہوتی نا تو کسی نہ کسی حصے میں تو ہریالی لے آتا۔ اسی طرح اس ماہ مقدس میں جب پوری کائنات میں میں کہہ رہا ہوں، صرف زمین پر نہیں کہہ رہا، زمین میں تو آپ نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، اب تو جو ایڈوانس زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر ایک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سب دیکھ رہا ہے، تو ابھی اس سے اور آگے جا رہا ہے۔ بہرحال تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے؟ ہر طرف خوشی کے سمے، ہر طرف جھنڈیاں، ہر طرف جھنڈے، ہر طرف نغمے، ہر طرف حضور کی ثنا، ہر طرف حضور کی نعتیں، ہر طرف حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور کچھ چاندی کا حواب بڑے پریشان اس دفاع میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
تو جب پوچھا نا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں ان کے ایمان کی جو رس تھی نا ایمان میں، جو ایمان کی اصل تھی نا وہ خشک ہو چکی ہے۔ جو ان کے ایمان کی اصل تھی، ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کی اصل ہے محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اور محبت بھی کس قدر؟ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مکانات، اپنی تمام اشیاء سے بڑھ کر محبت کرنا۔ ہماری محبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کا کوئی تقابل، کوئی بمانہ، کوئی بمائش نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس سے سرکار نے مانگ کر لیا تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا تھا، ان سے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتب میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے سوا، اپنی جان سے سوا سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر جان مجھے بڑی عزیز ہے۔ فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، عرض کی یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل، سبحان اللہ، اب ایمان تمہارا مکمل ہے۔ تو جان سے بھی بڑھ کر، اب اس پر قرآن کریم کی آیات مبارکہ گواہ ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گواہ ہیں۔ اگر میں پیش کروں تو وقت درکار ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کنبے اور اپنے سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر جب تک جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہم ایمان سے دنیا سے جائیں، اس ایمان سے دنیا سے جائیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، هو الذی
کا معنی وہ ذات، وہ کون ذات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، والذی، وہ ذات پاک اللہ تبارک و تعالیٰ، والذی ارسل، جس نے بھیجا رسولہ ہو اپنے رسول کو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ. فرمایا وَکَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ وہ دین حق کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، وہ دین حق کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. اور محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے. یہ لفظ محمد جو ہے یہ قرآن کریم کے 4 مقام پر لفظ محمد آیا ہے. لفظ محمد قرآن کریم کے 4 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. آپ کے 2 نام ہیں اصلی، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے. ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے. احمد دنیا سے مبعوث ہونے تک جو تھا، پہلے کا زمانہ جو اول تخلیق تھی وہ احمد تھے. آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد. زمین میں محمد. احمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا. اور محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب تفصیل کی طرف نہیں جا سکتا. فقہا، علماء، مفسرین کرام نے لکھا کہ کتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے. اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کہ وہ اول مخلوق جب تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ثنا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو نام اللہ نے رکھا محمد. کیا نام رکھا جی؟ محمد. محمد کا معنی بار بار جس کی تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے. اہل علم نے لکھا کہ یہ اتنا طیب اور طاہر اور جامع نام ہے کہ اس نام کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ہر کرامت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر اسلام میں داخلی کا دروازہ کھولنا ہو، اسلام میں داخل ہونا ہو، تو اگر صرف لا الہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ، تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا. بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. پہلا دروازہ جو کفر کا کھلتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے نام سے کھلتا ہے. ہمارے ایک پنجابی کا مقولہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے. تو نماز کی کیا کنجی ہے وضو. جی، نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. یہ جو لفظ کنجی ہے یہ ہمارے اس معاشرے میں ہے. ویسے کیا بھی کہتے ہیں، عربی میں مفتاح کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. یہ اپنے علاقے کی زبان ہے. عربی میں اس کو قرآن کریم کی لغت میں، عربی لغت میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں. تو جس کے پاس چابی ہو وہ گھر کا مالک. اگر آپ نے کوئی مکان لیا ہو تو اس کی جب آپ کو چابی مل جاتی ہے تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. محمد نام پڑھنے سے آپ دین میں داخل ہو گئے. اب توبہ کا دروازہ اسی نام
نام سے کھلا، اب شفاعت کا دروازہ اسی نام سے کھلا، اب قبر میں چھٹکارا اسی نام سے ہوگا اور حشر میں بھی اسی نام سے چھٹکارا ہوگا۔ اللہ پاک نے اتنا مقدس نام رکھا کہ اب اس کا نام لینے سے ہر معاملہ سہل ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اسلام میں داخل ہونے سے، یہ محمد پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب قبر میں دو سوال ہوں اور ان دونوں کا جواب درست دیا جائے، تیسرا سوال مکمل نہ ہو تو بندے کا چھٹکارا نہیں ہوتا۔ جب تیسرا نام لیا جائے تو چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس جب اس لرزش پہ لرزش ہو گئی، اس کو گناہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا ہمارے عام دوست احباب کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہمارے باپ آدم سے بھی ہو گیا تھا، یہ لفظ جو ہے یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ اس سے بچے کہ یہ کہنا کہ ہمارے باپ آدم سے غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کا گناہ ہوتا ہے جو بغیر ارادے کے ہو، اس کا گناہ۔ آپ روزے دار ہیں، اگر بھول کر کھا لیں تو روزہ سلامتی رہتا ہے۔ آپ روزے سے ہوں اور بھول کر کھا لیں، بعد میں یاد آئے کہ میرا روزہ تھا تو وہ روزہ مکمل ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اس میں ارادہ نہیں پایا گیا۔ جب ارادہ نہ پایا ہے تو گناہ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم یجد لہ العزم، ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں پایا۔ چلیے، وہ جیسے ان کی شان تھی، انہوں نے پھر اس لرزش کے بدلے میں 300 سال اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کی یا اللہ یہ معاف کر دے، لیکن یہ دروازہ تب کھلا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، آدم علیہ السلام کے سینہ پاک میں کلمات نازل فرمائے، القاء کیے کہ اے آدم علیہ السلام میرے محبوب کا نام لو، میرے محبوب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ توبہ قبول ہوگی۔ وہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے سینے میں وہ کلمے آئے، اللہم بعزت محمد وجاہ محمد وعبدک محمد، یا اللہ اپنے محبوب کی عزت کا واسطہ، اپنے محبوب کی کرامت کا واسطہ میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمائے آدم کس مقام پر کھڑا ہے؟ ارکی مولا ایک پہاڑی پر کھڑا ہو۔ فرمایا تیری بھی توبہ قبول ہے اور قیامت تک تیری پوری نسل میں سے بشرطے کے مسلمان ہو، جب میرے محبوب کا واسطہ میری بارگاہ میں دے گا تو اس کے پہلے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پہلے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پوری امت کو یہ سبق دے دیا، یہ راز کھا دیا، یہ رہبری فرما دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ حضرت آدم، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ پہلے رسول ہے، پہلا رسول جو ہدایت کا مجسمہ بن کر آیا، وہ اپنی اولاد کو راہ دکھا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کرو۔ پھر ہم نے اور آپ نے اور پوری کائنات نے روز جزا کٹھیا ہونا ہے نا جی، مر کر اٹھنے کا ایمان ہے جی، جب مر کر اٹھیں گے روز جزا ہوگا تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے مسلمان ہوں گے وہ نبیوں کے دروازے پہ جائیں گے. یہ حدیث پاک بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے. وہ نبی حالانکہ پہلے پتہ چل چکا ہے کہ شفاعت نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس کے باوجود پورا جلوس لے کر پوری مسلمانی کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں انبیاء کا وسیلہ دے کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر وہاں سے آگے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. سب نبی آگے بھیجیں گے. سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے کہ آگے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا, ہاں تمہیں ایسا دروازہ دکھاتا ہوں کہ جہاں سے آگے نہیں جانا پڑے گا. وہ مقام محمود ہے جہاں آقا دو جہاں رحمت کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایسا بلند مقام, ایسا عظمت والا مقام, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود پر آقا دو جہاں رحمت کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری فرمائیں گے. میں نے تفسیرات میں پڑھا جو اس حساب سے جو اب وقت چل رہا ہے ہمارے گھڑی کے حساب سے, یا یہ آدھا پار دو پار یا آدھا دن دو دن, فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور ساری مخلوق کا حساب 4 گھنٹے کی مدت میں ختم ہو جائے گا. 50,000 سال کا دن ہوگا اور 4 گھنٹے کی مدت میں حساب مکمل ہو جائے گا. یا اللہ 4 گھنٹے کی مدت میں حساب مکمل ہو گیا, 50,000 سال کا دن ہے, یہ باقی وقت کیسے گزاریں گے, یہ باقی وقت میں کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی وقت میں اپنے محبوب کی تعریف سنیں گے. سبحان اللہ. باقی وقت ہم اپنے محبوب کی نعت خوانی گوائیں گے. باقی وقت جو ہے اپنے محبوب کی ثنا میں لگائیں گے. اور وہاں آپ ثنا پڑھنے والے کون ہوں گے؟ نعت پڑھنے, ادھر کوئی اچھی نعت پڑھنے والا ہو تو بڑی لوگ داد دیتے ہیں, مگر روز جزا حضرت آدم علیہ السلام نعت پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نعت پڑھ رہے ہوں گے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نعت پڑھ رہے ہوں گے. نبی نعت پڑھ رہے ہوں گے. نبی کی زبان پر ثنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. اور فرمایا گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ محبوب کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. فرمایا گا نبیو میرے محبوب کی تعریف کرو, میرے محبوب کی تعریف کرو, کیونکہ رب نے ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے. ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. یہ ساری بہاریں جو ہے وہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپ کی تعریف کے لیے ہے. رب تعالیٰ ہماری نمازوں کا, ہمارے روزوں کا, ہمارے عمل کا محتاج نہیں ہے, صرف یہ اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے. فقط اتنا ہی سبب تھا, فقط اتنا ہی سبب تھا انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا ہی سبب تھا انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی, کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی. اے لوگوں تجھے دنیا میں بھیجا عظمت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اس محبوب کی خاطر, اس محبوب کی عظمت کی خاطر. آج سب کو اکٹھا کر کے انبیاء علیہ السلام
اپنے محبوب کی تعریف کریں گے۔ اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں تشریح دیکھی علماء کرام کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود پر سجدہ ریز ہوں گے تو آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جو سر ساری زندگی میری بارگاہ میں جھکا رہا، آج اپنے سر کو اٹھاؤ۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا معاملہ، میں نے سر تیری بارگاہ میں اپنی امت کے لیے جھکایا۔ وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلا سجدہ بارگاہ خداوندی میں کیا تو امت کا ذکر کیا۔ وہ نبی جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے تو امت کا ذکر کیا۔ وہ نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لحد میں رکھے، جب قبر میں آپ کو اتارا گیا، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کا آخری دیدار کرنا چاہا۔ جب میں نے منہ سے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے لب مبارک جو سوئے وہ ہل رہے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کیا آواز آ رہی ہے تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا معاملہ رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دنیا میں تشریف لائے، امت کا معاملہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، امت کا معاملہ، جب قبر میں تشریف لے گئے، امت کا معاملہ، روز جزا، امت کا معاملہ۔ اب سر سجدے میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر کو اٹھاؤ، سر کو اٹھا، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اے محبوب جو مانگو گے وہ ملے گا، جو پورا ہوگا، تو مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں، مگر سر کو اٹھاؤ۔ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں اللہ راضی کرے گا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود سے نیچے اتریں گے تو ان کے قدموں کی آہٹ سے وہ موسم بدلتا جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ پانی کے قطرات ہوں گے۔ وہ جس لحاظ سے بھی آپ برتن میں کہہ لیں، پیالے میں کہہ لیں، کوئی لفظ بول لیں، کاسا کہہ لیں، اس پانی سے لے کر کچھ پانی کے قطرات وہ جہنم کی طرف پھینکیں گے اور جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے کہ یا رسول اللہ، یا میرے مالکا، یہ کیسا پانی ہے جس پانی نے جہنم کی تپش کو نرم کر دیا ہے، ٹھنڈک میں بدل دیا ہے۔ آقا دو جہاں رحمت کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ پانی ہے جو رات کی تنہائی میں میرا امتی اٹھ کر اللہ کی بارگاہ قدس میں اللہ کے خوف سے آنسو نکالتا تھا۔ اللہ نے وہ امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے اللہ کی خوف سے آنسو جو نکلتا ہے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ پانی جہنم میں پھینکیں گے تو جہنم کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ جب کملے اوڑھ کے آ جائیں گے سارے کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمارے امام احمد راحت صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفتاب قیامت کے بدلے ہوں تو، آفتاب قیامت کے بدلے ہو تو، ہر طرف نفس و نفسی کا شور، جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو زور، کاش محشر ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ایمان سلامت رکھے، ایمان سب